آج کل آذربائیجان باکو میں بہت سے لوگوں کی بزنس ٹی آر پی ریجیکٹ ہو رہی ہے، تو آج ہم بات کریں گے بزنس ٹی آر پی ریجیکٹ ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور یہ کیوں ریجیکٹ ہو رہی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں، آذربائیجان باکو میں 2020 میں بزنس ٹی آر پی ریجیکٹ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ جی کلیم اللہ، آج کا ٹاپک آپ کا بہت اچھا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہے 2020 میں 2020 میں یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں۔ یہاں پر اب تک تقریباً ہمارے جاننے والے جو دوست حضرات ہیں یا پاکستانی بھائی ہیں، مختلف ذرائع سے ہمارے پاس انفارمیشن آتی رہتی ہے، تقریباً 40-50 لوگوں کی ٹی آر پی ریجیکٹ ہو چکی ہے، اور بہت سے لوگوں کو آذربائیجان چھوڑ کر یعنی جانے کے لیے کہا جا چکا ہے، 10 دنوں کا ٹائم دیا گیا ہے۔ تو یہ بزنس ٹی آر پی ریجیکٹ کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کے پرابلمس کیا فیس کرنے پڑ رہے ہیں لوگوں کو، بہت اچھی بات ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ آ جاتی ہے کہ کلیم اللہ، جب بھی کوئی بزنس مین باکو آذربائیجان میں کوئی سیٹ اپ بنانا چاہتا ہے، یا کوئی بھی بندہ باکو آذربائیجان میں آتا ہے کمپنی بنانا چاہتا ہے، جی سر۔ تو اس کے لیے کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں۔ اب جی سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ کمپنی رجسٹریشن کروانے کے لیے آپ کو اپنا ریزیڈنس ایڈریس چاہیے ہوتا ہے، آپ کو بزنس ایڈریس چاہیے ہوتا ہے، میڈیکل آپ کا ساتھ لگتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے ویلڈ ویزا۔ جی یہ سر۔ 4-5 بیسک چیزیں ہیں جو چاہیے ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی جو ہیں، جو کہ کنسلٹنٹ بھی نہیں ہیں، اور جن کے پاس پروفیشنل نالج بھی نہیں ہے، وہ لائر بھی نہیں ہے، تو ان کے پاس کمپنی بنانے کا کوئی لائسنس نہیں ہے، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی کنسلٹنسی کی ہے، نہ ہی اس بزنس سے وہ ریلیٹڈ ان کا کوئی پریویس ایکسپیرینس ہے۔ تو وہ ہمارے بھائی جب یہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو نئے آنے والے پاکستانی بھائیوں کو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے لینگویج کا۔ لینگویج بیریئر ہونے کی وجہ سے یہ نئے لوگ کسی اچھی کنسلٹنسی فرم جو ہوتی ہے یا لائرز کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کر پاتے، تو اس وجہ سے یہ جو پاکستانی بھائی جو ہاسٹلوں میں، ہوٹلوں میں، یا کہیں پر تارگوے کے اندر یا سٹی سینٹر میں ان کو مل جاتے ہیں، جب یہ ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی میں یہاں پر کمپنی بنانا چاہتا ہوں، تو وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں آپ کو بنوا دیتا ہوں، اگر کمپنی بنانی ہے تو میں سروس پرووائڈ کر دیتا ہوں، تمہیں ادھر ادھر پیسہ ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی کسی سے بنواؤ گے تو $1000 لے گا، $800 لے گا، $500 لے گا، تم ایسا کرو مجھے $300 دینا، میں تمہیں کمپنی بنوا دوں گا۔ اب وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یار، یہ بھائی ہے، اس کا اپنا ہاسٹل ہے، اس کا اپنا کوئی سیٹ اپ ہے، اس نے بھی بنائی ہے، تو وہ اس بات کو تو سوچتا ہی نہیں ہے کہ کیا اسے کمپنی بنانے کا ایکسپیرینس ہے، کیا یہ لائر ہے، کیا یہ رجسٹرڈ کنسلٹنٹ ہے، کیا یہ کوئی کمپنی ہے جو یہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے، اس کا کوئی آفس ہے؟ نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے بھی بنائی تھی، لہذا میں اسی سے بنوا لیتا ہوں تو میرے پیسے بچ جائیں گے۔ اب یہ پیسے بچانے کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایک ہی بزنس ایڈریس پہ 10 کمپنیاں رجسٹرڈ کروا دیتے ہیں۔ اب ہوتا ہے کیا ہے کہ جب ایک ہی بزنس ایڈریس ہوگا، 5 کمپنیاں اس پہ رجسٹرڈ ہیں، یعنی ایک آفس ہے، اس میں 2 کمپنیاں، 4 کمپنیاں، 10 کمپنیاں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ فیک ڈاکومنٹس کے ساتھ، فیک بزنس ایڈریس اس کو کہا جاتا ہے، جب آپ ایک ہی ایڈریس کو 10 کمپنیوں کے لیے یوز کرتے ہیں تو دس از کالڈ فراڈ اینڈ اسکیم۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ آپ گورنمنٹ کی نظر میں آپ ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، آپ اسکیم کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ آپ ایک ہی بزنس ایڈریس 10 کمپنیوں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایک آفس میں 10 کمپنیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ریزیڈنس ایڈریس اور بزنس ایڈریس آپ ایک ہی لگا رہے ہیں سب کے ساتھ، تو کیونکہ یہ پروفیشنل لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی پروفیشنل ایکسپیرینس نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی لائسنس ہی نہیں ہے، ان کی کمپنی رجسٹرڈ ہی نہیں ہے سروس پرووائڈ کرنے کے لیے، تو اس وجہ سے یہ بہت سے جو ہمارے پاکستانی بھائی یہاں پر آ رہے ہیں ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں، مس لیڈ کرتے ہیں، جس سے ان کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، ان کا پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے۔ تو میں تو یہی اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ جب بھی کوئی سروس لینا چاہتے ہیں تو وہ یہ دیکھیں کہ جس کمپنی سے وہ یا جس بندے سے وہ سروس لے رہے ہیں، کیا اس بندے کو وہ سروس پرووائڈ کرنے کا گورنمنٹ نے لائسنس دیا ہے، بالکل ٹھیک کیا سر۔ اس کے پاس آفس ہے،
کیا اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ سروس پرووائڈ کر سکے؟ تو آپ $100-200 بچانے کے لیے اپنا قیمتی وقت یعنی $3,000-4,000 کا نقصان کرتے ہیں صرف $100-200 بچانے کے لیے. یہ تو بہت ضروری باتیں ہیں نا تو سر. یہ چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو اسکیم اور فراڈ کی وجہ سے ان کی ٹی آر پی ریجیکٹ ہو رہی ہیں. سر باکو میں بزنس سیٹ اپ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی, بزنس سیٹ اپ کے حوالے سے ریکوائرمنٹس کیا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی کمپنی رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہیں پر بھی دنیا میں کہیں پر بھی بزنس شروع کرتے ہیں, پاکستان میں آپ بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہو میرے پیارے بھائی, آپ کسی بزنس سینٹر پہ, کسی ایسے پلازے میں جو بزنس سینٹر ہے یا کسی بڑے روڈ پر, مین روڈ پر آپ ایک آفس لیتے ہو. آپ آفس لینے کے بعد اس کو ایز اے کمرشل پراپرٹی آپ اس کا رینٹ ایگریمنٹ کرتے ہو, اس کے بعد آپ اس کے لیے سٹاف رکھتے ہو, پھر آپ اس کا وزٹنگ کارڈ چھپواتے ہو, پھر آپ اس کے وینائل پرنٹنگ وغیرہ کرتے ہو, آپ پراپر ایک سسٹم یعنی سیٹ اپ بناتے ہو. تو اس کے لیے آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, آپ کا آفس کا رینٹ ہے, آپ کا سٹاف ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو وزٹنگ کارڈ, بروشرز یا جو وینائل پرنٹنگ وغیرہ کی ہوئی ہے, یہ سارا جو آپ کا سسٹم ہوتا ہے آپ کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, تو آپ کا ایک سیٹ اپ بنتا ہے. بالکل یہی چیز آپ نے جب یہاں پہ کمپنی رجسٹرڈ کروانی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایک لائر کمپنی رجسٹرڈ کروانے کے لیے ہائر کرنا ہے. یہ جو سروسز ہوتی ہیں, جیسے ہم اور دوسری جو ہے 1-2 کمپنیز ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, وہ یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ لوگ موجود ہوتے ہیں جو لائرز ہیں, جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں, اور لائسنس ہے کہ ہم بینگ اے ٹوریزم کمپنی, بینگ اے کنسلٹنٹ گروپ, اور جو آلریڈی رجسٹرڈ کنسلٹنٹ گروپ ہیں وہ یہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کو بزنس ایڈریس کسی بزنس سینٹر میں آپ کو ایک آفس رینٹ پہ لے کے دیتے ہیں. وہ ورچوئل آفس ہو سکتا ہے, وہ آپ کا ایکچوئل آفس ہو سکتا ہے, فزیکل آفس ہو سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ریزیڈنس جو ہے, آپ جہاں پر بھی رینٹ لیتے ہیں, جگہ گھر کرائے پہ لیتے ہیں, اس کا بھی ایگریمنٹ آپ کی کمپنی کے نام پر ہوتا ہے, آپ کے آفس کا ایگریمنٹ بھی آپ کی کمپنی کے نام پر ہوتا ہے. جی سر. تو یہ دونوں چیزیں, آپ بزنس ایڈریس لیتے ہیں اور ریزیڈنس ایڈریس لیتے ہیں, میڈیکل ہوتا ہے, اور یہ ساری چیزوں کے بعد آپ کمپنی رجسٹرڈ کروا لیا آپ نے. جب کمپنی رجسٹرڈ ہوئی تو اس کمپنی میں آپ نے کمپنی مینیجر رکھا یا سپروائزر یا کوآرڈینیٹر, کوئی بھی, یعنی 1 یا 2 بندے لوکل ہائر کرتے ہیں آپ. تو جن کی جو لوکل ہائر کرتے ہیں تو ان کو آپ سوشل سیکیورٹی ہر مہینے آپ نے ان کی 40 منات یعنی 40 منات آپ نے پے کرنا ہوتے ہیں سوشل سیکیورٹی کے. اور جو آپ کا رینٹل ایگریمنٹ ہوتا ہے, آفس کا ہو یا گھر کا ہو, اس کا آپ نے 14% یعنی 14% آپ نے گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہو. تو پہلے مہینے سے ہی آپ کا یہ ٹیکس شروع ہو جاتا ہے. تو جب آپ کے پاس آفس ہے اور آپ کے پاس امپلائی ہے تو آپ اس کا گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں ایکٹیو سیٹ اپ. تو جب آپ کے پاس ایکٹیو سیٹ اپ ہوگا تب گورنمنٹ آپ کو ٹی آر پی ایشو کرتی ہے. وہ آپ ایک تو آپ کا یہاں پر سارا آن لائن سسٹم ہے, آپ جب بھی کوئی پراپرٹی لیتے ہیں تو رینٹ کرتے ہیں تو آپ کے سارے وہ ڈائریکٹ آپ کے نام پر آ جاتا ہے, کمپیوٹر پہ شو ہوتا ہے, آپ کا پاسپورٹ نمبر ڈالیں گے, نام ڈالیں گے, شو ہو جائے گا. آپ نے گھر کرائے پہ لیا وہ شو ہوگا, آپ نے آفس کرائے پہ لیا وہ شو ہوگا, آپ نے بندوں کو ملازم رکھا وہ شو ہوگا, یعنی کہ سب آن لائن آپ کا کمپیوٹر پہ آپ کا شو ہو جائے گا. اس کے بعد جو آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں وہ بھی شو ہوگا. تو یہ آپ کا رجسٹرڈ ہے سب کچھ. تو اس وجہ سے ایک تو آن لائن ویریفیکیشن ہو جاتی ہے, دوسری کیا ہوتی ہے فزیکل ویریفیکیشن. فزیکل ویریفیکیشن میں ٹیمیں آتی ہیں, آ کے آپ کے آفس میں وزٹ کرتی ہیں کہ آپ کے آفس سپیس کتنی ہے, آپ کے آفس کی سیٹنگ کیا ہے, آپ کتنے لوگ آفس میں کام کر رہے ہو, آپ کیا کیا سروسز پرووائڈ کر رہے ہو, فزیکلی آپ نے لوکل کن کن کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں, یا ابھی تک 1 مہینے میں یا 20 دن میں آپ کی ایکٹیویٹی کیا رہی ہے, آپ نے کن ہوٹلز کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں, کن ٹوریزم کمپنیز کے ساتھ ایگریمنٹ کیے ہیں, آپ پاکستان سے, دبئی سے یا دوسرے کنٹری سے جو ٹورسٹ آ رہے ہیں, دوسرے لوگ آ رہے ہیں یا بزنس مین آ رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ کس طرح کے ایگریمنٹس کر رہے ہیں, کیا آپ کی کوئی ایکٹیویٹی ہے. تو وہ جب آگے آپ کے آفس کی فزیکل ویریفیکیشن کریں گے تب ہی وہ بزنس کو کنسیڈر کریں گے. بالکل سر. تو اگر آپ کا بزنس ہی نہیں ہے, آپ کا آفس ہی نہیں ہے, سیٹ اپ ہی نہیں ہے, تو وہ فراڈ کنسیڈر ہوتا ہے. تو اس لیے بزنس سیٹ اپ کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. زبردست سر.
جی سر آذر جان باکو میں 2020 میں کون سی تبدیلیاں آئی ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کریں ہمیں۔ جی یہ بہت اچھی بات ہے۔ 2020 میں جیسا کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 2019 2018 یہ 2-3 سال ہی ہوئے ہیں جس میں بہت سے لوگ ٹورسٹ آنا شروع ہوئے، جہاں پر بھی لوگوں کا انفلو ہوتا ہے، بہت سے کوانٹی میں لوگ آتے ہیں، تو وہاں پر اچھے لوگوں کے ساتھ ساتھ برے لوگ بھی آتے ہیں۔ ایسا ہی سر۔ اب ہوا یہ کہ ہمارے پاکستان سے، انڈیا سے اور مختلف جگہوں سے لوگ یہاں پر آئے، بہت کوانٹٹی میں آئے، جیسے ملیشیا میں ہے، دبئی میں ہے، فراڈ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے بھولے بھالے جو پاکستانی بھائی ہیں، جو کم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان کو لالچ ہوتا ہے کہ وہ سیٹ اپ بنا لیں تھوڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات کی بیس پہ، اور اس سیٹ اپ کی بیس پہ یا تو وہ یورپ چلے جائیں، شینجن چلے جائیں آگے پیچھے، یا اپنا کوئی کاروبار کا ایک باہر کے ملک میں کوئی سیٹ اپ کر کے اپنا کوئی روزگار کا ذریعہ کما لیں۔ جی ہر بندے کو لالچ ہوتا ہے، وہ اسی لیے اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں آتا ہے، لیکن ہمارے پاکستانی بھائیوں کو ہمارے پاکستانی بھائی ہی سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہاں آذربائیجان میں مجھے 11 سال ہو گئے۔ 11 سال میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، 11 سال میں نے امپورٹ ایکسپورٹ کیا ہے، بڑے لیول پہ کیا ہے، کنٹینرز کے حساب سے بیڈ شیٹ ٹاول منگوائے ہیں، کنٹینر کے حساب سے پوٹیٹوز منگوائے ہیں، بڑے لیول پہ کام کیا ہے۔ ایک منات آج تک کسی آذربائیجانی نے میرے ساتھ فراڈ نہیں کیا، ایک زبردست۔ منات۔ جتنا بھی فراڈ ہوا ہے، جتنا بھی غلط کام ہوا ہے، وہ میرے پاکستانی بھائیوں نے ہی کیا ہے۔ تو میں نے بھی ان 11 سالوں میں بہت کچھ سیکھا ہے۔ مجھے یہ پتا چلا کہ مجھے ڈیل کس سے کرنی ہے، جب میں نے پیمنٹ دینی ہے تو کیسے پیمنٹ دینی ہے۔ آپ نوٹری پبلک کے پاس جا کر ایگریمنٹ پر پیمنٹ دو، آپ لیٹر ہیڈ پہ سٹیمپ کے ساتھ پیمنٹ دو، ڈائریکٹر کے سائن ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ فراڈ ہوتا ہے تو آپ کے پاس کوئی پروف ہونا چاہیے کہ میں نے اس کام کے لیے یہ پیمنٹ دی ہے، اس کمپنی کو دی ہے، جی سر۔ تو کمپنی کے خلاف لیگل ایکشن ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں تم میرے بھائی ہو، تم میرے دوست ہو، تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ پیسے لے لیتے ہیں، آپ ان سے رسید مانگتے نہیں ہیں، آپ ان سے ریسیونگ لیتے نہیں ہیں، لیگل آپ لین دین کرتے نہیں ہیں، جسے قانونی لین دین کہا جاتا ہے، وہ آپ کرتے نہیں ہیں۔ تو پھر وہی بھائی جو ہوتا ہے وہ جیسے ہمارے وہاں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا رول پلے کرتا ہے اور آپ کو کنویں میں پھینک کے خود غائب ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی کوئی نہیں ہے، بھائی وہی ہے جو ہمارے والدین نے ہمارے سے والدین جو سمجھ لے کہ دنیا میں اس وقت آیا اور جو جن کے ساتھ ہمارا بلڈ ریلیشن ہے، زبردست۔ اس کے علاوہ کوئی بھائی نہیں ہے، اس کے علاوہ سارے دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو دوست ہیں وہ آپ کے بزنس ریلیشنز ہیں، ان کو آپ سے کچھ مفاد ہے، کچھ آپ کو ان سے مفاد ہے۔ تو یہ بہت سی ٹیکنیکل باتیں ہیں، کسی پر اتنی جلدی 1 دن میں 2 دن میں یا 10 دن میں اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اور اعتماد کے ساتھ ساتھ جب آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ اپنی ڈاکومنٹیشن پوری رکھیں۔ ڈاکومنٹیشن سے بات یہ ہے کہ کسی کو اگر آپ $1000 $2000 $5000 دے رہے ہیں، آپ ان سے ریسیونگ لیں، پھر یہ دیکھیں کہ یہ بندہ پہلے خود تو اسائلم نہیں ہے اس کے پاس، اس کا اپنا کمپنی رجسٹرڈ ہے، اس کے اپنے یہاں پر سٹیٹس کیا ہے، کیا گورنمنٹ نے اس کو اجازت دی ہے یہ جو سروس پرووائڈ کر رہا ہے یہ پرووائڈ کرنے کی، کیا یہ آتھورائز ہے، اور اس کی مارکیٹ ریپوٹیشن کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کنسیڈر کرنے کے بعد پھر اگر آپ اسے پیمنٹ دیتے ہیں تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر یہ میرا کام نہیں کر پاتا یا میرے ساتھ فراڈ ہوتا ہے تو یہ پیمنٹ میں قانونی طریقے سے واپس کیسے لے سکتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے، اگر آپ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے تو آپ غلط کرتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک سر، بہترین۔ سر باکو میں بزنس سیٹ اپ بنانے کے لیے کس قسم کی کمپنی اور کنسلٹنٹ سے سروس لینی چاہیے، اس حوالے سے ذرا گائیڈ کریں آپ ہمیں۔ جی یہ کلیم اللہ بہت ہی اچھا سوال ہے کہ اگر ہمارے بھائی جو باکو آذربائیجان میں کمپنی بنانا چاہتے ہیں تو ان کو کون کون سی کمپنی سے سروس لینا چاہیے، وہ کمپنی کا معیار کیا ہونا چاہیے، سسٹم کیا ہونا چاہیے، سیٹ اپ کیا ہونا چاہیے، یا اگر کنسلٹنٹ سے سروس لینی ہے تو وہ کنسلٹنٹ کون سے ہوں۔ اس میں ہم آپ کو چند